او تسخیر ڈھونڈنے والو، یہ لے لو تسخیر، تسخیر خلائق کا اتھینٹک عمل، مضبوط ترین عمل۔ جناب حضرت چند پیر صاحب اور مشتی صاحب نے کئی بار کہا کہ بڑے لوگوں کے خط آتے ہیں، بڑے لوگوں کے میسج آتے ہیں، بڑے لوگوں کے پیغام آتے ہیں، جی کو تسخیر بتائیں۔ اور بھئی تسخیریں بڑی بڑی ہیں، پر آج کی تسخیر بہت بڑی ہے، قرآن کی کنجی ہے اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر جو اللہ کا مخفی راز ہے، اسم اعظم کا مخفی راز ہے، وہ راز اتنا زبردست ہے کہ آنکھوں میں قوت تسخیر پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے بھیجی تو سینکڑوں میل دور سے وہ شہزادی بلقیس آپ کے قدموں میں حاضر ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خاص اعمال میں بتانے لگا ہوں۔ یہ اعمال آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیں گے، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ ہر وہ بہن بھائی، وہ میری بیٹی، وہ میری بہن، وہ میرے دوست بزرگ جو بڑے بڑے اعمال اور وظائف نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ وظائف بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے طریقوں پر، اور ان میں آپ کو دین و دنیا میں ترقیاں، کامیابیاں ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور امکان موجود ہیں۔ شرائط پر عمل کریں، اور اس کی اجازت سب کو دوں گا جو لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے اور کمنٹ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ آج کے عمل کی بہت ساری فضیلت ہے، بہت سارے اس کے فیوز و برکات ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں کہ اس مختصر وظیفے کے فوائد کتنے ہیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کیا رکھے ہیں، اور اس کے اندر کون کون سے پوشیدہ راز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اگر یہاں سے بات سٹارٹ کروں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میرے مولا کا فرمان ہے کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا نچوڑ اور خلاصہ با کے نقطے میں ہے، اور وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اتنی زیادہ فضیلتیں اور اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب مرتب کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں چند ایک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، بطور عمل، بطور وظیفہ اس کو کریں، اور ہر وہ مومن مسلمان بہن بھائی اس کو کر سکتے ہیں جن کو کوئی بھی دعا اور آیت کا وظیفہ کرنا مشکل لگتا ہے، قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر مومن مسلمان کو، بلکہ غیر مسلموں کو بھی آتی ہے، اور غیر مسلم بھی اگر اللہ کے نام کا ورد کریں تو ان کو بھی وہ خالی دامن نہیں رہتے، اللہ ان کے دامنوں کو بھی بھر دیتا ہے۔ میرے پاس ایک خاندان نان مسلم تھا، انہوں نے ایک وظیفہ کیا، میں نے بتایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ غیر مسلم ہیں، سکھ برادری سے ان کا تعلق ہے، اور وہ یورپ کے اندر رہتے ہیں۔ انہوں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا، وہ اس کے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ کرتے گئے، جس کام کے لیے کر رہے تھے ان کو فائدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے ہمیں فائدہ دیا تو ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے مجھے ان کے اوپر کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑی،
بلکہ وہ جو وظیفہ بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے ان کو اتنے زیادہ ثمرات اور برکات مل گئے. میں نے بتایا تھا 500 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی پڑھا ہوا ہے اور اس کو فیس بک پیج کے اوپر بھی وہ لگا ہوا ہے. تو اس طرح اس کی برکات ہر ایک کو ملتی ہے. جب وہ مشرف با اسلام ہو گئے تو پھر تو اور زیادہ برکتیں ہو جاتی ہیں. تو بھئی اس طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عمل ہے، وہ وظیفہ ہے، وہ آیت ہے قرآن کریم کی یہ جو ہر مومن مسلمان کو بھی آتی ہے اور غیر مسلم کو بھی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے آپ کرسچن کمیونٹی ہے تو آپ ان کی زبانوں سے یہ سن لیں گے اور وہ پڑھ لیتے ہیں، سن کے یاد کر لیتے ہیں. اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ہاں بھائی یہ قرآن کریم میں بطور آیت یہ ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے. ویسے تو ہر صورت کے آغاز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہاں جی، کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، نئے کپڑے پہننے سے پہلے، اسی طرح ہر نیک اور اچھا کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو زیمہ صاحب آپ کو ہی پتہ ہے نا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا نواسہ ہے اور یہ میرا صاحبزادہ ہے، بیٹا ہے، محمد حسن بادشاہ سرکار صاحب. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان چھوٹے سے بچوں کو آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ سب کو تقریباً آتی ہے. جس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یاد ہے. آئیے پھر اس کے بارے میں کیونکہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کی کنجی بھی اس کو کہا جاتا ہے، چابی کہا جاتا ہے، کنجی کہا جاتا ہے. اور کیونکہ قرآن کریم کا آغاز جب بھی قرآن کریم کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اس آیت مبارکہ کو یہ بطور آیت سورہ نمل میں آئی ہے، جہاں پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے نا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطور آیت یہ وہاں پر ہے اور ہر صورت کے آغاز میں تبرکن اس تسمیہ کو لکھا گیا ہے اور ہم پڑھتے ہیں ہر صورت کا آغاز کرنے سے پہلے. تو آئیے اس آیت کے متعلق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت شفا بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ تعریف خدا بھی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے اور عاجزوں کے لیے پناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عاجز لوگوں کے لیے پناہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کا نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ سے پناہ اور آگ سے نجات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر نجات رکھی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ رب العزت نے نور کا سایہ بنایا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آغاز اس کا رکھا ہے تمام نیک کاموں کے اندر. یعنی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے آغاز سب امور ہے، تمام کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر اللہ سے استغنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عارف لوگوں کا تاج ہے، عارف لوگوں کا تاج ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح کا چراغ ہے. یہ وظیفہ اصلاح کا چراغ ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ دعائے مغفرت بھی ہے، دعائے بخشش و مغفرت بھی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ انتہائی برکت ہی برکت ہے، ترقی ہی ترقی ہے، عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ وقار ہی وقار، عزت ہی عزت، شان ہی شان اور عروج ہی عروج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرما دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والوں کی سزا اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کا رزق پروردگار عالم پاک فرما دیتے ہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والوں کو بے حد و بے حساب اللہ پاک کامیابیاں کامرانیاں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے مطیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا بندہ خدا ایسا بن جاتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ قبر کا نور ہے، قبر کا اجالا ہے، قبر کی روشنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی کی کنجی ہے، شفا ہے، نیکی کی چابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دین و دنیا کی بھلائی کا وظیفہ ہے۔ یہ عظیم ترین ورد ہے، عظیم ترین عمل ہے، عظیم ترین وظیفہ ہے، اور اس کی شرائط آپ نے لازمی پوری کرنی ہے، اور اس کے علاوہ تمام اولیاء کاملین اور علماء راشدین کی ارواح کو بھی ہدیہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ۔ یہ 786 مرتبہ اس کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب 786 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور دوسرا اس کا عمل ہے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اول و آخر 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن یہ درود پاک لازماً پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک کا بھی ذکر ہو۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں، عمل کریں، اور ان عملیات کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا مشن ہے، عالمی مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، لیکن یہ شرائط پر عمل ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ان شرائط پر عمل کرے، اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور یہ عمل با وضو، با طہارت، اور جو حاضرات ہیں اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ حاضرات میں کیا کیا اہتمام کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ خوشبو دکھانی بھی ہے، خوشبو لگانی بھی ہے، یعنی اگربتی بخور کا استعمال کریں، اس کی دھونی لگائیں، اور پھر عطر کا استعمال کریں۔ عطر اپنے پورے وجود کو، جسم کو، کپڑوں کو، لباس کو لگائیں، اور معطر ہو، اور جس جگہ پر یہ عمل کرنا ہے وہ جگہ بھی معطر ہو، اور اس جگہ پر کسی کا عمل دخل نہ ہو، کوئی آنا جانا، بچہ بچی، بوڑھا جوان، کوئی آپ کو وہاں ڈسٹرب نہ کرے، تنگ نہ کرے۔ یہ عمل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی کی مداخلت نہ ہو۔ آپ نے ابھی عمل شروع کیا، اوپر سے کسی نے آ کے جناب آپ کو کوئی کام کہہ دیا ہے، کوئی بات کہہ دی ہے، اس کی بات کا جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ عمل روک دیا آپ نے، اب اس کی بات کی طرف متوجہ ہو گئے، اب آپ کی وہ جو ساری ذہنی کیفیت تھی، روحانی کیفیت تھی، وہ ساری کی ساری تبدیل ہو گئی۔ لیکن ان شرائط کو آپ نے اگر نہ کیا تو اس وظیفے کا کما حق کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا، لباس بھی پاک ہو، مقام بھی پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور حاضرات کے اہتمام کرتے ہوئے اس کی خوشبو کا اور عطر کا اور دھونی کا خاص طور پہ دھیان رکھا جائے۔ نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، پکا نمازی ہو، کچا نہیں، آج پڑھ لی کل نہیں۔ اچھا 8 دن بعد روٹی کھا لیں گزارا ہو جائے گا؟ جی 8 دن بعد روٹی کھا لیں گزارا نہیں ہوتا، 8ویں دن نماز پڑھیں گزارا ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا۔ ایسے نماز پابندی سے 5 وقت پڑھیں، مسواک کا استعمال لازماً کریں، اور صدقہ کم از کم 1 مرتبہ ہفتے میں لازماً کرنا ہے۔ ہر جمعرات کی جمعرات کر لیں، شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ صدقہ کریں، اور صدقہ دل کھول کے کریں۔
رج کے کریں صدقہ. اور پھر وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو جس طرح میں نے بتایا اول آخر 100 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ کئی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو حروف ابجد کا علم العداد کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ 786 کے جو فگر ہے اس کو غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں. تو بھائی 786 کا فگر اگر سمجھنا ہے تو علم الاعداد آپ کو سیکھنا پڑے گا، علم جعفر آپ کو سیکھنا پڑے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 786 یہ حروف ابجد سے 786 عدد کیسے بنتے ہیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم الاعداد میں جب جاتے ہیں تو اس کے حروف ابجد کے حساب سے 786 اس کے عدد بنتے ہیں. تو جو بندہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا عمل بن جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر اس کے ساتھ آپ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور اس کا ثواب اور بسم اللہ شریف کا ثواب، درود پاک کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیش کریں اور کل امت کی روحوں کو پیش کریں، پھر آپ اس پر عمل کریں. پہلی مرتبہ ایسے کر لیں، پھر اس پر عمل کریں اور پھر دیکھتے جائیں کہ کیا ہوتا ہے. پوری امت کو اس کا ایصال ثواب کریں. آپ کے والدین میں سے کوئی چلا گیا ان کو ایصال ثواب کریں، رشتہ داروں میں سے کوئی چلا گیا ان کو ایصال ثواب کریں، پیر و مرشد ہیں، اساتذہ کرام ہیں، آپ کے مخلصین ہیں، محبین ہیں، اہل محبت ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ ایصال ثواب کریں، ان کی ارواح کو ہدیہ کریں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. آپ کے بھیجے ہوئے ہدیے کو اللہ رب العزت ان مرحومین کے نامہ اعمال میں جب وہ پہنچائیں گے تو پھر آپ کو کتنا اجر ملے گا یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. جس عمل کی اجازت دے دی گئی ہے، جن جن کو مل گئی ہے اور کن کن کو میں نے دی ہے، جو بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجیں گے ان کو آج کے اس عمل کی حضرت مشہدی صاحب خاص الخاص اجازت ہوگی. یہ ایک فائدہ دینے والا نہیں، 20 فوائد ہیں اس عمل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کی کنجی، پورے قرآن پاک کی کنجی ہے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فیوز و برکات رکھے ہیں. یہ چند منٹ کا جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے، آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے، آپ کی زندگی کو بدل دینے والا ہے. اس کو جب آپ کریں گے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر، 100 مرتبہ درود پاک اور 300 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نصیب زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں گے. یار یہ اتنا آسان سا عمل ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میرے بچوں. اس عمل کی میری طرف سے پوری امت کو اجازت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اس کی اجازت ہے. کمنٹ کے اندر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا اس کو صدقہ جاریہ کی نیت کر کے شیئر کریں گے اتنا آپ کو اللہ پاک اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے. تو اس عمل کو کرنے کی آپ سب کو اجازت ہے. اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں اور اپنے اعزاء و اقربا کو بھیجیں. اچھا، اب اس کی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو 300 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اچھا، یہ عمل اور دے رہا ہوں آپ کو اسی کے ضمن میں، اور اسی کی برکت سے یہ اور طریقہ ایک لے لیں. ایک طریقہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ 300 مرتبہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. لگاتار مسلسل کنٹینیو 1 سال تک پڑھتے رہیں
طہارت کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، جب وضو ٹوٹ جائے وضو رکھیں، وضو کریں، ہمیشہ باوضو اور مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے کرشمات سے آپ حیران ہو جائیں گے، دولت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس عمل کو شروع کر دیا۔ تصور یہ کرنا ہے یا اللہ پاک جس طرح رات کے اندھیرے ختم ہو گئے، صبح کا اجالا طلوع ہو رہا ہے، روشنیاں بکھر رہی، کائنات روشن ہو رہی ہے، الہی اس طرح مجھ پر میری زندگی کو روشن فرما دے، ترقیوں کا سورج طلوع فرما دے، ترقیوں کا آفتاب طلوع فرما دے، اور میری زندگی کے اندھیرے، میری زندگی کے سناٹے اور میری زندگی کی تاریکی کو دور فرما دے۔ تو آپ یہ مقصد رکھ کر اس کو پڑھیں، پھر کرشمات کیا ہوں گے کہ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یہ بڑا آزمودہ عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، اور پتھر پر لکیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی ناگاہ نہ ہو۔ نمبر 2، اگر آپ کشف حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے لوگ یہ کہتے ہیں، مشہدی صاحب یہ دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں، کشف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو بات ہونے والی ہوگی قبل از وقت، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے لیے روشنی ہمیں عطا فرما دے، اللہ راستہ ہمیں دکھا دے، تو اس عمل سے حیرت انگیز انکشافات ہوں گے اور غیب کی عجیب ترین باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی مشاہدہ عطا فرمائیں گے، خفیہ اسرار و رموز سے آپ باخبر ہو جائیں گے۔ نماز فجر کے بعد روزانہ 2500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2500 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 40 دن باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اور جب جگہ ایک ہونی چاہیے، جگہ کا یعنی مکان کا اور زمان کا خیال رکھنا ہے، وقت اور جگہ ایک ہی ہو، روزانہ یہ ٹائم فجر کی نماز کے بعد 2500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور جگہ ایک ہی ہو، اسی جگہ پر روزانہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ 40 دن باقاعدگی سے پڑھیں گے، جگہ ایک ہوگی، اس کے اثرات کشف کے آپ کے اوپر اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، آپ کو کشف ہونے لگے گا، چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہونے لگیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں میں روشنی عطا فرمائیں گے آپ کو کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تیسرا طریقہ ایک اس کا ہے، یہ میں آخری تیسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل بڑا ہی مؤثر ہے۔ بسم اللہ میں جو اس میں اللہ ہے نا، میرے مرشد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث ردیف الکمالات قطب زمان آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے نا شہزادی بلقیس کو، تو آپ نے لکھا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از طرف سلیمان، کون سلیمان؟ جو ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا لفظ ہے یہ اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے، اس کی جلالت اور اس کا رعب اور دبدبا اور اس کا اثر اتنا شہزادی بلقیس پر ہوا کہ وہ دست بستہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی ساتھ وہ نکاح کیا اس نے، اور ساری زندگی کے لیے خدمت گزار بن گئی۔ اس کی اندر فتوحات لا ریبیہ اور فتوحات غیبیہ کا راز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اس عمل سے آنکھوں میں تسخیر کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ او تسخیر ڈھونڈنے والو، یہ لے لو تسخیر، تسخیر خلائق کا اتھینٹک عمل، مضبوط ترین عمل۔ جناب حضرت چند پیر صاحب اور مشتی صاحب نے
کئی بار کہا کہ بڑے لوگوں کے خط آتے ہیں، بڑے لوگوں کے میسج آتے ہیں، بڑے لوگوں کے پیغام آتے ہیں، جی کو تذکیر بتائیں. اور بھئی تذکیریں بڑی بڑی ہیں، پر آج کی تذکیر بہت بڑی ہے. آج کی تذکیر بہت بڑی ہے. یہ نیک کاموں کی کنجی، قرآن کی کنجی ہے، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر جو اللہ کا مخفی راز ہے، اسم اعظم کا مخفی راز ہے، وہ راز اتنا زبردست ہے کہ آنکھوں میں قوت تسخیر پیدا ہوتی ہے. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے بھیجی تو سینکڑوں میل دور سے وہ شہزادی بلقیس آپ کے قدموں میں حاضر ہو گئی. سبحان اللہ. آنکھوں میں کشش بڑھتی ہے. یہ عمل جو کرتا ہے بندہ، اس کی آنکھوں میں کشش، اس کی آنکھوں میں تاثیر، اور اس کی آنکھوں میں وہ مقناطیسی طاقت پیدا ہوتی ہے. جس طرف چند لمحے وہ نظر جما کر دیکھ لیتا ہے نا، مقناطیس کی طرح جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کھینچا چلا آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ، سیفیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے اندر پیر و مرشد اسم اللہ کا ذکر دیتے. پہلا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پہلے جو 5 اسباق ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا لطیفہ قلب، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. دوسرا مقام روح، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. تیسرا مقام سر، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. چوتھا مقام خفی، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. پانچواں سینے کے وسط میں مقام اخفا، تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. اور چھٹا یہ جہاں نفسی ہے، یہ بالوں کی جڑ جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یا ادھر سے شروع ہوتی ہے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. اور وسط کے دماغ کے وسط میں تالو میں یہاں چوٹی پہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. یہ 7واں سبق ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کا 7واں سبق ہے. اب یہاں پڑھا اللہ، تو ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ جی ہم نے تو سوچا تھا کوئی بڑے بڑے عمل بتائیں گے، تو سیفیوں کے پاس گئے ہیں تو سلسلہ سیفی کے پیر صاحب نے بتایا کہ اللہ پڑھو. وہ تو اللہ کی بات ہی کرتے ہیں، اور تو کوئی بات ہی نہیں، بات ہی اللہ کی. اور بھائی خدا کے بندے، جس کو اللہ مل جائے، جس کو اللہ مل جائے، جس پر اللہ راضی ہو جائے، اور جو بندہ ہو کر اللہ کی عطاؤں پہ راضی ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر کرم فرما دیتے، پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کے محبوب کا ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اس کی ہو کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں. تو اللہ کا ذکر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پوری کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ. جس طرح وہ محبوب پوری کائنات میں، مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے، اس طرح اللہ خالق ہے، اور وہ خالق پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے. سبحان اللہ. اس اللہ کریم کی کیا شان ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق ہے، جو کل کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہے، اور جنہوں نے اتنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا. تو بھائی جو اس کا ورد کرتا ہے 2500 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اس کی آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ نگاہ جما کر جس کی طرف دیکھ لے، جس کی طرف دیکھ لے وہ اس کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صرف خالی دیکھے نہیں، دل میں آپ بھی اس کا خیال جما کر دیکھ لیں. جس کو بھی دل میں خیال جمائیں اور اوپر سے نظر جما دیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ہو جائے گا. یہ زبردست عمل ہے. عمل کرنے پر اس کی افادیت کے جوہر آپ پر ظاہر ہوں گے. کر کے دیکھو. کہتے ہیں نا شربت پڑا ہے نا سامنے،
تو کوئی بتا نہیں سکتا ذائقہ کیا ہے جب تک چکھے گا نہیں. دیکھے گا بات اور ہے، چکھے گا بات اور ہے، حلق سے نیچے اترے گا تو فوائد اپنے پھر بتائے گا کہ مجھے پینے کے فائدے کیا کیا. تو بڑے اس کے فائدے ہیں. صبح طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہو تو نگاہیں سورج پر جمائیں اور آنکھیں نہ جھپکیں، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیں. یہ چوتھا عمل میں بتا رہا ہوں. 100 مرتبہ سورج نکل رہا ہو، آنکھیں جما دیں اس کے اوپر. روزانہ کریں گے تو کچھ ایکسرسائز ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی. تو نظر جما کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں. چند دن تو سورج کے کناروں سے روشنی متحرک ادھر ادھر اوپر نیچے ہوتی رہے گی، پھر ساکن ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں عجیب طاقت اور کشش پیدا ہو جائے گی. چند دن آپ کو مشکل لگے گی. ایسے دیکھیں گے تو کبھی روشنی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، موومنٹ ہوگی. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کی نظر ٹک جائے گی. جب ٹک گئی تو آنکھوں میں کشش اور وہ طاقت مقناطیسی پیدا ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد صرف 100 مرتبہ کرنے سے یہ آپ کے اندر اللہ رب العزت طاقت پیدا فرما دیں گے. عمل میں 4 سے 6 منٹ لگیں گے آپ کو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت. تو لگاتار آپ نے پابندی سے کرتے رہنا، ناغہ نہیں کرنا. جس طریقے سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات آپ کو بتائے ہیں، یہ ابھی بالکل تھوڑے سے ہیں جو میں نے بتائے ہیں. ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں. آپ سب کو اس عمل کی آج کے اس روحانی درس میں اجازت ہے. اس عمل کو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہمیں ضرور بھیج دیجیے. اور اگر آپ ہمارے ساتھ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیج دیں. جس مقصد کے لیے دعا لینا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لکھ کے بھیج دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی اور کرم نوازی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی کہ یہ دعا اللہ کے حکم سے آپ کے حق میں قبول بھی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک بھی ضرور بھیجنا ہے.